حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عروب وعزم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جب حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی باری آئے تو کوئی زبان چپ نہیں ہونی چاہیے، اونچی نہ پڑھیں لیکن زبانیں جنبش ضرور کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کہتا تھا سر حسین نیزے کی نوک پر آئیں لاکھ انقلاب ہم اونچے ہی رہیں گے، اور جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں شکست دیکھیے خود ہی اس کو اٹھا کے چل پڑے. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کائنات کی محبوب ترین، حسین ترین، عظیم ترین، خوبصورت ترین ہستی پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اس مالک، اس خالق، اس رازق کی بارگاہ میں میرا بولنا، آپ کا سننا اپنی مقدس، معطر، منور، مطہر بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین محترم، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. آج کا دن باعث برکت، باعث رحمت اور باعث عظمت ہے. آج کے دن ایک گھڑی، ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ کوئی بھی گناہگار بندہ، سیاہکار بندہ، خطاکار بندہ اس گھڑی میں، اس لمحے میں، اس وقت میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے. اور آج کے دن بالخصوص زیادہ سے زیادہ حضور نبی اکرم شفیع معصم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے. کل قیامت کا روز ہوگا تو
محبوب علیہ السلام اپنے غلام کو اس کے نام سے پکاریں گے تو غلام عرض کرے گا یا رسول اللہ اتنے سارے آپ کے غلام، تو یا رسول اللہ ان غلاموں میں آپ میرے نام کو پہچانتے ہیں، نام کو جانتے ہیں کیسے؟ حضور فرمایا کہ میرے غلام تو جب مجھ پر درود پڑھتا تھا نا تو تیرے نام اور تیرے باپ کے نام سے تیرا درود و سلام میری چوکھٹ پہ پہنچایا گا۔ بھیجیے درود ان پر، بھیجیے سلام ان پر، اپنی روز لگوائیے حاضری میں۔ تو زیادہ سے زیادہ آج کے درود و سلام کے نغمے بھی حضور علیہ السلام کی یاد میں پیش کرنا چاہیے نذرانہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا واقعہ کربلا اور پھر کربلا کے بعد کا حضور کی شہزادیوں کا، امام زین العابدین کا سفر پچھلے جو جمعۃ المبارک گزرے ہیں ان میں نے آپ لوگوں کی سماعتوں پر نظر کیا۔ پچھلے سے پچھلا جو جمعہ تھا اس میں کربلا کے بعد حضور علیہ السلام کے گھرانے کا کوفہ کی طرف سفر کرنا۔ یاد رکھیے گا ان شہزادوں نے مدینہ سے مکہ کا 431 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو مکہ سے کربلا کا جو سفر بنتا ہے وہ تقریباً 1447 کلومیٹر کا سفر ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کو سرکن سے جدا تو کروا دیا لیکن نانا کے دین کو جھکنے نہیں دیا۔ نبوت پر کتب تواریخ میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد استقامت ثابت قدمی ایسی تھی کہ امام زین العابدین کی ہتھکڑیاں لگ گئی لیکن پھر بھی جھکے نہیں تھے۔ گھرانہ سارا کا سارا اس مالک گرہ پر شہید ہو گیا لیکن امام زین العابدین کو جھکا نہیں سکے تھے۔ پھر یہ قافلہ چلا، مختلف رستوں سے ہوتا ہوا 70 کلومیٹر یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا۔ جب یہ قافلہ کوفہ کی گلیوں میں پہنچا تو لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ بغاوت ہوئی ہے، باغیوں کو قتل کر دیا گیا معاذ اللہ، اور ان کے گھر والیوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور یزید کی فتح ہوئی اور غازی آ رہے ہیں۔ جشن کا سما تھا، یہاں تک کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب کوفہ کی گلیوں میں پہنچی تو آپ نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ سیدہ زینب امام حسین کی بہن ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی لاڈلی ہے، بیٹی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی شہزادی ہے، حضور کی نواسی ہے۔ کوفہ کی گلیوں میں آپ نے فرمایا کہ کتنی بری بات ہے اور کتنا بڑا جرم تم نے کر لیا جو تم آخرت کے لیے بیچ چکے ہو۔ لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو تم نے قیامت کے لیے یہ عمل چھوڑا ہے اس عمل نے تجھے جنت سے تمہیں دور کر دیا ہے، اور پھر اس عمل نے جو تم نے کربلا کے اندر کیا ہے یہ جہنم کے تجھے اس قریب کر دیا۔ یہاں تک کہ فرماتی ہیں کوفہ کی گلی میں جب آپ نے خطاب فرمایا کہ کوفہ والوں تمہیں معلوم نہیں ہے تم نے رسول اللہ کے کس جگر کے ٹکڑے کیے ہیں، کوفہ والوں تجھے معلوم نہیں ہے کہ تم نے حضور کی کس بیٹی کی بے حرمتی کی ہے، تم کوفہ والوں جانتے نہیں ہو کہ تم نے حضور کے گھرانے کا خون بہایا ہے، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کس جرم کے مرتکب ٹھہرے ہو، کتنا بڑے جرم کا تم نے ارتکاب کیا ہے۔ اور فرماتی ہے کہ آج اگر آسمان سے خون کی برسات بھی ہوتی تو اس عمل کے بعد تمہارے اس پر کوئی تعجب نہ ہوتا۔ آج زمین اگر شعلے اڑ دیتی، آسمان پتھر بھی برسا دیتا تو اس پر تعجب نہیں ہونا تھا، تم نے حضور کے گھرانے کو ذبح کر دیا۔ یہاں تک کہ مسلم بن کثیر یہ عرب کے فصحاء میں سے یہ عمر رسیدہ شخص تھے کہ اس وقت کوفہ کی گلیوں میں موجود تھے۔ جب آپ کا خطبہ انہوں نے سنا تو مسلم بن کثیر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔
اتنا روئے یہاں تک کہ مسلم بن کثیر کی جو داڑھی تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ مالک حضور کا جو گھرانہ ہے وہ سب گھرانوں سے افضل ہے، حضور کے شہزادے سب شہزادوں سے افضل ہیں، حضور کی بیٹیاں سب بیٹیوں سے افضل ہیں، حضور کے غلام سب غلاموں سے افضل ہیں۔ اور پھر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں معافی کی۔ مسلم بن کثیر نے دعا مانگی تھی کہ مالک معاف کر دے، بہت بڑا ان لوگوں نے جرم کر لیا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ قافلہ چند دن تک کوفہ کے اندر ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ کسی معاملے پر ابن زیاد چونکہ گورنر تھا کوفہ کا، اس نے یہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ ایک بچہ بچا امام زین العابدین، لہذا معاذ اللہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ ابن زیاد اگر تو نے اس کو شہید کروا دیا تو بہت بڑی بغاوت ہو جائے گی، تیرا تخت الٹ دیا جائے گا، یزید کے تخت کو الٹا دیا جائے گا، لہذا نہیں ایسا عمل نہ کرو۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کتب تواریخ میں کہ امام حسین اور باقی شہزادوں کے سروں کو کوفہ کے معنی میں رکھا گیا اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو وہ سر عطا فرمایا تھا۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے دمشق کی جانب روانہ ہوا، یہ قافلہ حلب سے ہوتا ہوا، یہ قافلہ بلدے معمورہ سے ہوتا ہوا، شہر نصیبین سے ہوتا ہوا، شہر موصل سے ہوتا ہوا، یہاں تک کہ بلد الحرام سے ہوتا ہوا۔ جس طرح سے بھی یہ قافلہ گزرتا تھا تو لوگوں کو یہی بتایا جاتا کہ باغی آ رہے ہیں، بغاوت کو کچل دیا گیا اور غازی آ رہے ہیں، ان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جن کو باغی کہہ رہے ہیں یہ تو ساری کائنات کے والی آ رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ جن کو باغی کہہ رہے تھے یہ تو امت کے ایمان کی تکمیل کرنے والے آ رہے تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جو یعنی کہ جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنا گھرانہ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کے دامن سے وابستہ ہو جانا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جنہوں نے قرآن کے دامن سے وابستگی اختیار کی اور حضور کے گھرانے کو چھوڑ دیا وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے حضور کے گھرانے کے دامن سے وابستہ ہوئے اور قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ یعنی ہدایت تب ملے گی جب لوگ قرآن کے دامن سے بھی وابستہ ہوں گے اور حضور کے اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوں گے۔ یہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے، یہ لوگ تو وہ ہیں جو لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں۔ یہ قافلہ چلتا چلتا یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ صحرا سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر یزیدی قافلے سے پانی ختم ہو گیا۔ اب یزیدی قافلے کا جو سردار تھا اس نے اپنے لیے ایک خیمہ نصب کروا لیا اور چلچلاتی دھوپ پر تمازت آفتاب کے نیچے ننگے آسمان کے نیچے تپتے ہوئے صحرا پر حضور کے گھرانے اور حضور کی شہزادیوں کو بٹھا دیا، چونکہ پانی دور سے آنا تھا۔ آیات خدی میں یہ بات ملتی ہے، پانی چونکہ اب آج کے دور میں جدت ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، ہر جگہ پانی میسر ہے، لیکن آج بھی بعض صحرا ایسے ہیں کہ جہاں پر پانی میسر نہیں ہوتا۔ تقریباً کوفہ سے جو دمشق کا سفر تھا یہ 1547 کلومیٹر اور بعد میں آتا ہے کہ 1445 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے، جو حضور کی شہزادیوں نے یعنی کہ قید کی حالت میں انہوں نے وہ دمشق تک کا سفر کیا تھا، اور رستے میں پانی ختم ہوا تو چونکہ پانی دور سے آنا تھا، یزیدی فوج کے جو سپاہی تھے وہ پانی لینے چلے گئے اور حضور کی شہزادیوں کو تپتے ہوئے ٹیلوں پر تمازت آفتاب کے نیچے بٹھا دیا گیا، یہاں تک کہ حضور کی شہزادی حضرت امام حسین کی صاحبزادی بیٹی سیدہ سکینہ، اصل جو لفظ یہ سکینہ ہے، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، یہ اپنے کجاوے سے نکلی اور ساتھ ہی ایک درخت تھا، ساتھ میں جھاڑی تھی اور مٹی کا سرہانہ اوڑھ کے آرام فرمانے لگی۔ کافی دیر کے بعد چونکہ آپ تھکی ہوئی تھی
تو کافی دیر کے بعد یہ قافلہ وہ سپاہی پانی لے کے آئے، قافلے والوں کو آواز دے دی گئی تو قافلہ چل پڑا۔ چونکہ آپ شہزادیاں ساری کجاوے میں تھیں تو کسی کو خبر نہ ہوئی کہ حضرت امام حسین کی لاڈلی لخت جگر وہ صحرا میں اکیلی رہ گئی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے قافلہ چلتا چلتا جب شام ڈھلنے لگی، شام کا وقت ہوا، تو اس وقت جس کے ہاتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور والا نیزہ تھا، جس پر وہ سر انور لٹکایا ہوا تھا ان بدبختوں نے، وہ نیزہ زمین میں گرا اور زمین میں پیوست ہو گیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور والا نیزہ وہ وہاں سے نکال نہ سکے۔ یہاں تک کہ سپاہیوں نے آپ کے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کی کہ زین العابدین کیا بات ہے، آپ کے ابا حسین یہاں سے آگے نہیں تشریف لے کے جا رہے، کیا بات ہے وہ آگے نہیں جا رہے؟ تو امام زین العابدین کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فوراً اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب السلام علیہا سے آپ نے عرض کی کہ پھوپھی جان پتہ کریں کہ حسین کی شہزادیوں میں سے کوئی شہزادی پیچھے قافلے سے جدا تو نہیں ہو گئی ہے، وہ پیچھے تو نہیں رہ گئی؟ یہاں تک کہ ایک ایک کجاوے میں جا کر ایک ایک کا نام لے کر پوچھا گیا، فلاں بنت فلاں موجود ہے، جواب ملا موجود ہے۔ لیکن جب باری آئی سیدہ سکینہ کی تو جب ان سے کہا گیا، جب ان کا نام لیا گیا تو آگے سے جواب نہ آیا تو تڑپ گئی، دوڑتی ہوئی آپ جب صحرا میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش خاتون سیدہ سکینہ کو، چونکہ بچپن تھا، چھوٹی تھی، گود میں لیے بیٹھی تھی، اور جیسے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں اور پھر ان کی بڑے پیار سے باتیں میٹھی میٹھی سنتے ہیں، تو وہ خاتون پھر کہانیاں سنا رہی تھی۔ اچھا پھر بتاؤ کیا ہوا، پھر کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ تو سیدہ سکینہ وہ پھر بتا رہی تھی کہ بھائی وہب کا لاشا یوں گرا تھا، بھائی علی اکبر کی جوانی یوں کٹی تھی، بھائی علی اصغر کے حلق میں یوں تیر پیوست ہوا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ پھر وہب اور قاسم اس انداز میں میدان جنگ میں گرے تھے۔ وہ بتا رہی تھی کہ خاتون پھر میرے چچا عباس کے بازو یوں کٹے تھے، یہاں تک کہ میرے ابا حسین اس شان کے ساتھ سر پر دستار فضیلت باندھ کر، سر پر امام رسول باندھ کر اور تلوار حیدری ہاتھ میں پکڑ کر وہ کربلا کے میدان میں گئے تھے، اور پھر اس انداز میں یزیدیوں کو واسطے جہنم بھی فرمایا، اور پھر یوں سینکڑوں تیر آپ کے جسم اکبر میں پیوست ہو گئے تھے، اور پھر اس حال میں گرے تھے اپنے گھوڑے سے، اور پھر آپ اس حال میں بھی آپ نے سر سجدے میں رکھا تھا اور اس مالک کی چوکھٹ پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغموں کو آلاپتے رہے۔ پھر یوں ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر وہ سیدہ سکینہ اس خاتون کو کربلا کی داستان سنا رہی تھی، یہاں تک کہ سیدہ زینب وہاں پر پہنچ گئی اور آپ فرماتی ہیں کہ اے خاتون تو نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، تو بتا تو صحیح تو کون ہے؟ تو آگے سے وہ خاتون چہرے سے نقاب ہٹا کے کہتی ہیں کہ زینب بھول گئی ہے، تو نے پہچانا نہیں، میں تیری اماں فاطمہ الزہرا ہوں، میں قبر میں تھی، حسین کی لاڈلی، حسین کے سینے پہ سونے والی سیدہ سکینہ اکیلی رہ گئی تھی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے چاہا کہ میں آ کے حسین کی لاڈلی کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، یہ مجسم تھی، چونکہ روحانی طور پہ ہم تھی، یہ رخصت ہو گئی۔ یہ قافلہ چلتا چلتا حلب سے ہوتا ہوا، حمص سے ہوتا ہوا، تقریباً اس قافلے نے 1547 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ قافلہ دمشق کے بازاروں میں پہنچا، اور جب دمشق کے بازاروں میں پہنچا تو لوگوں کو بتایا گیا، لوگوں بازاروں کو سجا لو، آج غازی آ رہے ہیں جنگ جیت کے، اور بغاوت کو کچل دیا گیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ قافلہ ان کے شام کی گلیوں میں پہنچا تو روایات میں ملتا ہے کہ اس وقت مغرب کا وقت تھا، اور ملک شام کی گلیوں میں جب یہ پہنچا تو اس قافلے کو ملک شام کی گلیوں میں روک دیا گیا۔ دربار یزید کو سجانے لگے کہ آج فاتح کربلا آ رہے ہیں اور آج غازی آ رہے ہیں،
اور بغاوت کو کچل دیا گیا. لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ باقی نہیں، یہ تو کائنات کے والی آ رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ قافلہ ابھی مغرب کا وقت تھا اور یہ ملک شام کی گلیوں میں پہنچا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، حضور کی شہزادیاں قید میں تھیں اور 1547 کلومیٹر کا سفر کر کے تقریباً یہ کوفہ سے ملک شام کا جو سفر ہے یہ طے کر کے قافلہ پہنچا تھا. تو اس وقت ایک شاعر نے ملک شام کی گلیوں کا اپنی شاعری کے اندر منظر پیش کیا کہ قافلہ قیدی قافلہ کربلا والے آندا میرا شام دسی جد شام آیا. قیدی قافلہ کربلا والے آندا میرا شام دسی جد شام آیا. وجہ تبل یزید دی فوج اندر، تبل ڈھول کو کہتے ہیں، وجہ تبل یزید دی فوج اندر ویکھن واسطے ہر خاصو عام آیا. تے میری شام دی باپ جد شام اندر آؤ طرف نماز قیام آیا. تے رونا لال حسین دا مار نارا جد پاک محمد دا نام آیا. تے کسے آکھیا کہہ دیا کیوں رونا ہے؟ تے آکھ آکھیا یہ گلاں دل دیاں نے، وہ دیاں نے قیدی نال میرے جد نام دیاں بانگا ملدیاں نے. کہا آج جس کے نام کے نغمے کو آلاپا جا رہا ہے، آج اس گھرانے کو قیدی کر کے یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ قافلہ جب ان کے شام کی گلیوں میں پہنچا تو دور دراز سے لوگ اس قافلے کو لوگوں کو دیکھنے آئے ہوئے تھے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے غازیوں کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو لوگ یہ سمجھ کے آ رہے تھے کہ غازیوں کے چہرے کو دیکھیں گے تو اللہ ثواب دے گا. لوگ نہیں جانتے تھے. لوگوں نے جب دیکھا تو پہچان گئے کہ جن کو یہ غازی کہہ رہے ہیں ان کے چہروں پہ لعنتیں برس رہی ہیں، لیکن جن کو یہ باغی کہہ رہے ہیں ان کے چہروں پہ نور کی برسات ہو رہی ہے. جب یہ قافلہ گلیوں میں پہنچا تو عورتیں چھتوں پر خواتین چڑھ کے دیکھ رہی تھی. چونکہ 1550 کلومیٹر کا فاصلہ سفر طے کر کے یہ قافلہ پہنچا تھا. تو جب انسان سفر کر کے کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو حالات مختلف ہوتے ہیں، طبیعت مزاج مختلف ہوتا ہے. تو جب یہ قافلہ پہنچا تو ایک خاتون نے بہت سارا سامان قافلے والوں کی طرف بھیجا. کچھ چادریں بھیجی، کھجوریں بھیجی، کپڑے بھیجے. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے جو ہمارے ساتھ اتنا محبت کا اظہار کر رہی ہے؟ ہر کوئی ہمیں باقی سمجھ رہا ہے، لیکن یہ کون ہے جو ہمیں کپڑے دے رہی ہے، ہمیں کھانا دے رہی ہے، ہمیں پانی پوچھ رہی ہے؟ آپ پوچھ رہی تھی کہ اتنی دیر میں وہ خاتون خود آ گئی اور قافلے والوں کو پانی پلانے لگی. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس خاتون سے پوچھا کہ بی بی کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ تو آگے سے خاتون کہنے لگی کہ بی بی نہیں، میں تمہیں نہیں جانتی ہوں، میں تمہیں نہیں جانتی ہوں، لیکن ہاں ایک ہستی نے مجھے کسی زمانہ میں نصیحت کی تھی، اس نصیحت کو پورا کر رہی ہوں. وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے ایک زمانہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی نوکری میں گزارا ہے. میں نے ایک وقت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پہ گزارا ہے. میں ان کی نوکری میں تھی، ان کی غلامی میں تھی. پھر جب میں جانے لگی، بڑی ہو گئی، تو میں نے رخصت لی، میں نے اجازت چاہی، تو میں نے کہا کہ میں جانے لگی ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رو کے فرمانے لگی اچھا تو جا رہی ہے، پھر جا، کبھی زندگی میں کسی موڑ پر کبھی کوئی قیدی مل جائے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر دینا. فرمانے لگی بی بی میں تمہیں نہیں جانتی تو کون ہے، لیکن ہاں میں تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اس نصیحت کو پورا کر رہی ہوں. تو سیدہ زینب فرمانے لگی بی بی تو نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، تو نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. اچھا بتا تیرے اس احسان کا ہم بدلہ کیسے چکائیں؟ تو وہ جو خاتون جس نے کپڑے دیے تھے وہ خاتون رو کے کہنے لگی کہ میں نے ایک زمانہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی نوکری میں گزارا ہے. جب میں ان کی نوکری کیا کرتی تھی تو سیدہ کائنات کے دو لال تھے، رخت جگر تھے، حسن اور حسین تھے، جن کے بارے میں ان کے نانے نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ان
کی ایک شہزادی سیدہ زینب تھی. معلوم ہوا ہے، پتا چلا ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا تو وصال ہو گیا. اب یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ جناب حسن بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو بی بی بس دعا کرنا کہ جو زندگی کی سانسیں باقی ہیں، جو چند سانسیں باقی ہیں، ان سانسوں کے اندر میں سیدہ زینب جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی ان کی زیارت کر لوں اور امام حسین کے چہرے انور کو دیکھ لوں. تو سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی. آپ فرماتی ہیں کہ بی بی تیری دعا قبول ہو گئی. یہ جو قید میں کھڑی ہے یہ کوئی اور نہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی شہزادی زینب ہے. اور وہ جو سر نیزے پہ چڑھا ہے یہ کوئی اور نہیں جنتی نوجوانوں کا سردار حسین ہے. یہ کس کا سر نیزے؟ یہ کون درد ملت بیدا کا درما ہو گیا؟ یہ کون درد ملت بیدا کا درما ہو گیا؟ یہ کس کا سر نیزے پہ چڑھا؟ یہ کون قرباں ہو گیا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گھرانہ جنہوں نے تقریباً جو روایات میں آتا ہے کہ مدینہ سے مکہ کا سفر 431 کلومیٹر کا کیا اور پھر مکہ سے کوفہ کا جو سفر تھا یہ 1447 کلومیٹر کا سفر تھا. اور پھر کوفہ سے یہ مکہ سے جو کوفہ کا سفر تھا یہ 70 کلومیٹر تھا. اور پھر کوفہ سے دمشق کا سفر تھا یہ 1447 کلومیٹر تقریباً یہ سفر بنتا ہے. اور پھر مکہ سے جو کربلا کا سفر تھا یہ 1445 کلومیٹر سفر. اور پھر وہاں سے شہزادیوں کا واپس آنا یہ ٹوٹل 5555 کلومیٹر سفر حضور کی شہزادیوں نے کیا تھا. اور پھر اس حال میں آپ سیدہ زینب یہی فرماتی تھی گھرانے کو وبشر الصابرین، زین العابدین صبر کر، استقامت سے کام لے، ثابت قدمی سے کام لے. جہاں کہیں بھی پاؤں ڈولتے تھے تو سیدہ زینب یہی فرماتی تھی کہ زین العابدین یہاں پر شکوے نہ کر، تو یہاں شکوے نہ کر. یہ سارے ٹکڑے جب تیرے نانا کی چوکھٹ پہ حاضر ہوں گے تو نانا کی جالی کو چوم کر پکڑ کر جا کر یہ ٹکڑے سنائیں گے. یہ سارے ٹکڑے نانے کو سناوا بھی جا کے تو چم چم جالی ہلاوا بھی جا کے کہ آنکھاں بھی نانا میرا حال دیکھو، جو کیتی یہ امت میرے نال دیکھو. یہ پہلا چلتا چلتا دمشق کے جب ان کے شام کے بازاروں میں پہنچا تو باقاعدہ بازاروں کو سجایا گیا، اس قافلوں کو باہر ٹھہرا دیا گیا اور حکم ہوا کہ پہلے بازاروں کو سجایا جائے. انشاءاللہ جو اگلا جمعۃ المبارک ہے اس جمعۃ المبارک میں حضور کے اصحاب کا امام حسین کے چہرے انور کی زیارت کرنا اور پھر یہ پکارنا، یہ سر تو وہ سر ہے جس کو محبوب چوما کرتے تھے، یہ سر تو وہ سر ہے، یہ وہ حسین ہے جس کو محبوب کندھوں پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں کی سیر کروایا کرتے تھے. اور امام حسین کے سر انور کا ابن اساکر اور موت پر کتب تواریخ کے حوالہ سے آپ کے سر انور کا بازاروں کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی گفتگو فرمانا اور پھر دربار یزید جہاں تک ہو سکا اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز چند ایک باتیں میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا. کوشش کروں گا 1 سے 2 جمعوں کے اندر یہ موضوع